من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے لے کے 91 تک، آیت نمبر 86 سے لے کے 91 تک۔ آج ہمارا یہ آخری سبق ہے تیسرے پارے کا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیسے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے گا؟ کافروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، پتہ بھی ہے، ایمان لائے اور اس کے بعد کفر کیا۔ وشاہدوا، اور انہوں نے گواہی بھی دی، ان رسول حق، کہ یہ رسول سچا ہے۔ انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول سچا ہے۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آئیں، واضح دلیلیں آئیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم ہے نا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ سچا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں اور کہنا نہیں میں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب میں یہودی کہاں سے آئے؟ یہ جتنا بھی عرب ایریا ہے، عرب میں تو یہودی بستے ہی نہیں تھے۔ یہودیوں کی جو اماجگاہ تھی وہ تو فلسطین تھی، تو یہاں کیا لینے آئے بھائی؟ چونکہ یہودیوں کی کتابوں میں ان کے جو علماء، سچے علماء تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یثرب ایک شہر ہے عرب کا، وہاں آخری نبی آئے گا، آپ وہاں پہلے ہی جا کے اپنے آپ کو مضبوط کر لو، تاکہ جب وہ نبی وہاں آئے تو اس کی ضیافت کرنا، تاکہ اس کو مضبوط کرنا۔ اسی لیے یہودی آ کے وہاں رہے تھے کہ ہمیں یثرب، سلمان فارسی جو تھے فارس سے چلے، یثرب میں جا کے کیا لینے گئے؟ کیونکہ ان کو یہودی علماء نے بتایا تھا کہ وہاں جاؤ گے تو وہاں ایک نبی آنے والا ہے جو سچا ہوگا۔ ان کی نشانیاں بھی دیکھی، سلمان فارسی نے ان کی نشانیاں دیکھی اور مسلمان ہوئے۔ یہودیوں کے جو سردار تھے حیی بن اخطب، اس نے جن کی جو بیٹی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی جب وہ فتح ہوا خیبر، اس نے اور اس کے بھائی نے فیصلہ کیا۔ صفیہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے چچا اور میرے ابو نے مشورہ کیا، کہا کہ جائیں اور چیک کریں، اس کی نشانیاں دیکھیں کہ یہ نبی واقعی وہ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے چیک کیا، اپنی ساری تسلی کی اور آ کے خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ واقعی سچا ہے، وہ نبی ٹھیک ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ لیکن پھر آپس میں مشورہ کیا، کرنا کیا ہے، ماننا کہ نہیں؟ کہا نہیں ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا۔ اب لوگوں کو پتا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ایسے ہے کہ انسان ایک طے کرتا ہے کہ یار میں تیرے ساتھ یہ کام کروں گا یا تیری میں بات مانوں گا، لیکن جب وقت آتا ہے تو انسان جو ہے وہ مکر جاتا ہے۔ وجہ اس کی کہیں ہوتی ہے، تکبر بھی ہو سکتا ہے، یہ مجھے تو یار پروٹوکول نہیں دیا آپ لوگوں نے، مجھے تو عزت نہیں دی آپ لوگوں نے، تو ہوتا ہے نا ایسے معاشرے میں۔ اسی طرح انہوں نے کیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اس کے اوپر بھی مقالہ لکھا جا چکا ہے، ہسٹری ہے ایک، کہ ابو ایوب انصاری جو ہیں یہودیوں کے بادشاہ کی نسل سے ہیں۔ یہودیوں کا بادشاہ جو تھا فلسطین میں رہتا تھا، اس نے جا کے ڈبل سٹوری گھر بنایا، ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا، اور اس لیے بنایا کہ ایک سٹوری میں ہم رہیں گے اور ایک سٹوری میں، ڈبل سٹوری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے رہیں گے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ ابو ایوب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی، اور ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہودی سسٹم تھا۔ اور اونٹنی کہاں آ کے بیٹھی؟ وہیں آ کے بیٹھی، ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھی۔ یہ معجزہ نہیں؟ اونٹنی کو کس نے بتایا؟ لوگوں نے راستہ پکڑنے کی کوشش کی، اونٹنی کی جو رسی ہے اس کو پکڑنے کی، اپنے گھروں میں کھینچنے کی کوشش کی، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کو آرڈر دیا گیا، جہاں بیٹھے گی میں وہیں ٹھہروں گا۔ یہ نشانیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایسے ظالم لوگ ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے گا کہ جنہوں ایمان بھی لائے؟ ایمان مینز ان میں سے ایک تو مراد بعض منافقین ہیں، عبداللہ بن ابی وغیرہ،
لیکن بعض وہ لوگ ہی نہیں جنہوں نے زبان سے اقرار سب کے سامنے تو نہیں کیا لیکن دل میں سمجھتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام تھے. عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ سوالات کیے، مسلمان ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے آزمانا ہے، یہودی قوم جو ہے بڑی چلاک قوم ہے، تو بڑی مکار قوم ہے، تو ان کو آزمائیں. کہا کیسے؟ کہا ان کو جمع کریں اور میرے بارے میں پوچھیں. عبداللہ بن سلام اب پیچھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. کہا بھائی عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ ہم میں سے سب سے بہترین انسان ہے، بہترین انسان کا بیٹا ہے اور سردار ہے ہمارا، عالم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر؟ کہا وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اتنا بڑا عالم وہ مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ تو عبداللہ بن سلام باہر نکلے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب یہ کہا وہیں کے وہیں یہودی منکر گئے، منکر ہو گئے. کہا نہیں مانتے، کہا گھٹیا ترین انسان ہے یہ، اس کا باپ بھی برا، خود بھی برا، کوئی نہیں عالم یہ. ایک ہی وقت میں اسی وہاں کھڑے کھڑے بدل گئے. کیا ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. اسی طرح انہوں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے. مغضوب علیہم والضالین، اے اللہ جن کے اوپر غضب ہوا ہے ان کا راستہ نہ دکھانا اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو گمراہ ہوئے. تو غضب کن کے اوپر ہوا تھا؟ یہودیوں پر. لعنت کن کے اوپر ہوتی ہے؟ یہودیوں پر، جنہوں نے جھوٹ بولا، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی. اصلاح کا معنی ہوتا ہے درست کرنا. اگر کسی کے کپڑے بال درست نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں اصلاح، درست کر دینا. اسی طرح اگر اخلاقیات ٹھیک نہیں ہے، انداز ٹھیک نہیں ہے تو اس کو درست کرنا، اس کو بولتے ہیں اصلاح کرنا، اپنے تبدیلی لے کے آنا. سال تو بدلتے رہتے ہیں، بات اس وقت بنے گی جب اپنے آپ کو بدلیں گے. سال بدلنے کا فائدہ ہو جائے گا. سال بدلا، اپنے آپ کو بدل لیا. تو آج انہوں نے اصلاح کی، اپنے آپ کو بدلا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ روزانہ اپنے آپ کو بدلنے کی تگ و دو نہیں کرتے وہ مردوں کی زندگی جی رہے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں ہم پہلے سے بہتر ہیں وہ بھی مردوں کی زندگی جی رہے ہیں. بھائی زندہ دلی تو ہوتی ہے، زندگی جو ہے وہ روزانہ چینجنگ کا نام ہے، پروسیس کا نام ہے، ترقی کا نام ہے. زندگی جو ہے وہ روزانہ نئی چیزیں سوچنے کا، نئی چیزیں ایڈ کرنے کا نام ہے. تو اپنی اصلاح کرنا، اپنی بہتری کرنا روزانہ ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. جو کہتا ہے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ انسان اخلاقی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، دینی طور پہ بھی انتہائی برا انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں. کیونکہ انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے غلطیاں کوتاہیاں سسٹم ہی اس لیے رکھا ہوا ہے ایک کہ انسان تکبر نہ کرے. ایسے تو تکبر آ جاتا ہے کہ میری کیا بات ہے بھائی. تو اس لیے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان ہی گنہگار ہے، کیا عالم کیا جاہل. اسلام نے اس کا سسٹم ہی ختم کر دیا کہ کسی انسان کے پیچھے چلنا. کیوں؟ انسان اس قابل ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفیکٹ بنایا. تو فرمایا جو لوگ جتنے مرضی ظالم ہیں لیکن کیا کیا، وہ توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو جو ماں اپنے بچے کو کیسے آگ میں پھینکے گی اللہ بھی نہیں پھینک سکتا. اے اللہ کے بندو، ماں باپ کا جو پیار ہوتا ہے نا وہ کمزوری ہوتی ہے، اللہ کمزور نہیں ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو جب سزا دے رہا ہوتا ہے نا، چاہے جا پہلے تو دے گا ہی نہیں، اگر اس کو سزائے موت دے دی نا
تو باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. وہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ کمزوری کے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے. اگر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، پھر بخشش ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، تو خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز بھی قبول نہیں ہوگی. واولئک ھم الضالون، یہ لوگ گمراہ ہیں. ان الذین کفروا، اور وہ لوگ، یہ جو آیت ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام قبول کرنا ضروری ہے. چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، جو مرضی ہے، جتنا مرضی نیک ہے، جتنی مرضی نیکیاں کرتا ہے، ساری اس کی ضائع ہیں. کوئی بھی نیکی کام نہیں آئے گی. کب تک؟ جب تک ایمان نہیں لائے گا. فرمایا ان الذین کفروا، یاد کر لیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 اور تیسرے پارے کی آخری آیت، تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور مر گئے کفر کی حالت میں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ہرگز بھی نہیں قبول کیا جائے گا کسی ایک سے بھی، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کے سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، وہ اگر فدیے میں دینا چاہے کہ اللہ یہ لے لے مجھے معاف کر دے، اور جب اگر زندہ ہے صرف استغفار کر لیا، آنکھوں سے آنسو آ جائے. اسی لیے تو اسلام نے کہا کہ دولت کی کوئی اہمیت ہی نہیں. ایک طرف انسان پورا سونا، زمین بھر کے سونا دے رہا ہے، کہا نہیں قبول، لے جا. ایک طرف انسان جھک کے عاجزی سے ایک آنسو بہا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیرے سارے گناہ معاف، اور گناہ معاف نہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیاں بنا دیا. یہ ہے کمال دین کا، جو سمجھتے نہیں ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.